الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاة وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ تمام سامعین، ویورز، ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ ہم 10واں پارہ 9 رکوع مکمل کر چکے ہیں اور سورۃ التوبہ کا آغاز ہو چکا ہے، وہ درمیان میں ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 10واں رکوع سے آغاز کریں گے اور جہاں تک ہو سکے وہاں تک انشاءاللہ ہم پڑھنے کی، سننے کی، سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھی نیتیں کر لیں، اللہ کی رضا کی نیت سے انشاءاللہ اس پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ بغور توجہ کے ساتھ، پوری فوکس کے ساتھ، ایک جوہی کے ساتھ، کسی چیز پر ڈائیورٹ نہ ہو کے اپنے موبائل فونز وغیرہ کو بازو رکھ کر انشاءاللہ بغور سماعت کریں، تاکہ جو جتنا بھی وقت یہاں پر ہم گزار رہے ہیں، دعا ہے کہ رب کی بارگاہ میں اس وقت کی بدولت اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں ذریعہ نجات بنا دے۔ آئیے انشاءاللہ ہم بغور سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازاں بنا دیا۔ حنین یعنی غزوہ حنین، یہ اور ایک جنگ کے تعلق سے یہاں پر واقعہ چل رہا ہے۔ تمہیں نازاں بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود اس کے وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین، رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائک کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد فرمائی، جب وہ یعنی اپنے آپ قوت کم ہو گئی تھی، کثرت تمہیں نازاں بنا دیا یعنی کمزور بنا دیا تھا، پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دی، یعنی کچھ بھی اپنی جو قوت تھی وہ نفع نہیں دے سک رہی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پر اور ایمان والوں پر وہاں پر اللہ کی رحمت نازل فرما کر ملائکہ کے ذریعے سے، جو ہمیں نہیں نظر آئے تھے مگر ملائکہ کے ہجوم کے ذریعے سے، اس لشکر یا اس حنین کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی، فتح مسلمانوں کے حق میں نصیب فرمائی، اور ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی جو توبہ کے لیے رجوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا مسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم علیتا فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والوں، مشرکین تو سراپا نجاست ہیں، سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری سے مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں، ان قریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا،
بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق یعنی اسلام اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ حکم اسلام کے سامنے، یعنی اسلام کا جو حکم ہوتا ہے اس کے سامنے تابع و مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ سے خراج ادا کریں۔ اب یہاں پر مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب جو لوگ ایمان پر یقین نہیں کرتے اور اسلام کے جو احکام ہے اس پر وہ لوگ فالو نہیں کرتے، ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ کفر پر مبتلا تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، اللہ کے احکام کو جھٹلا رہے تھے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ۔ اب یہاں اس آیت سے اب تک آپ لوگ نے جنگ کے تعلق سے، جنگ کے احکامات، غزوہ حنین کے بارے میں، اور گزشتہ نشست میں آخری آیت میں ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ہمارے جو مال، آل، اولاد اور جو بھی عزیز و اقارب ہیں ان سے زیادہ حق محبت میں اللہ اور اس کے رسول پر پہلی کیٹیگری میں فرسٹ رہنا ہے، اس کے بعد تمام چیزوں پر ہمیں محبت کا دعویٰ کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام کی پہلی شرط وہ ہے، یہ تمام چیزیں آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب یہاں سے اس رکوع سے 10 رکوع ہو چکے ہیں، 11 رکوع سے انشاءاللہ ہم عزیر علیہ السلام کا قصہ سماعت کریں گے۔ یہ بھی ایک نصیحت والی قصہ ہے قوم کے بارے میں، ان کے بارے میں جو لوگ غلط عقیدہ رکھتے تھے اس کے بارے میں آپ جانیں گے، بغور سماعت کریں۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اور یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا لغو و قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اب یہاں پر دو انبیاء اکرام کو بغور سماعت کرے، دو قوم یہود اور عیسائی۔ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کا عقیدہ یہ ہے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن اللہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا لغو ہے، قول ہے جو وہ لوگ اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول متشابہت یعنی سملیرٹیز، متشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان لوگوں سے پہلے کفر کرتے ہیں، یعنی جو پہلے قوم تھے ان لوگوں سے سملیرٹیز یہی ہے کہ وہ لوگ بھی اس طرح غلط عقیدہ رکھتے تھے۔ اب یہاں پر بھی یہ لوگ بھی غلط عقیدہ رکھ رہے ہیں، پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے ہوئے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ باطل ہے، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے ہوئے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے۔ اب اس کا واقعہ ہے کیوں، یعنی عزیر علیہ السلام کا ایک الگ سے واقعہ ہے، انشاءاللہ اگر آگے کلام پاک میں آپ کو سماعت کریں گے تو یہاں پر آپ کو اوورال بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ان کا عقیدہ باطل ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں بجز اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ یعنی ویسا حکم نہیں دیا گیا تھا ان کو، وہ اکیلے ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی یہود کا ایسے ہو گئے تھے کہ وہ عالموں کو، زاہدوں کو بھی رب بنا لیے تھے، اور حالانکہ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب بنا بیٹھے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام ویسا دعویٰ نہیں کرے، یعنی ویسی بات ان تک نہیں پہنچائے ہیں، پھر بھی وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی معبود کی بات کرے اس کی ہی ترغیب دیتے رہے، مگر وہ لوگ نہیں مان کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار کر دیے تھے، یعنی وہ لوگ کا عقیدہ وہ تھا جو باطل تھا۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجا دے، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا، مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کرتے۔
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اور یعنی ہر دین والے پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو برا لگے. یعنی اب رسول کو بھیجا گیا ہے، اگر وہ لوگ مشرکوں برا بھی لگے مگر اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ہر دین پر غالب کرنا چاہتا تھا. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اے ایمان والوں، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. اے ایمان والوں، بے شک اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویش یعنی ان کے جو فالو کرتے تھے لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی لوگوں کے مال سے اپنی تجوریاں یعنی تجوریاں بھرتے ہیں اور دین حق کی تقویت و اشاعت پر خرچ کیے جانے سے روکتے ہیں. یعنی تمام اچھے کام جو اللہ کے نزدیک ہونا ہے اس سے روکتے ہیں وہ لوگ. اور جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں. اب یہاں پر ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ بے شک اہل کتاب اس طریقے سے کرتے تھے اور وہ لوگ ناحق مال کھاتے تھے اور یعنی جو اللہ کی راہ میں آتے تھے ان سے رکاتے تھے. تمام چیزوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنے تھے تو انہیں جو اس کاموں میں مبتلا تھے انہیں سنا دیں کہ اللہ کی طرف سے دردناک عذاب خبر سنا دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جس دن اس سونے چاندی اور مال پر دوزخ کی آگ میں تاپ دی جائے گی، پھر اسے طے ہوئے مال یعنی جو بھی مال ہے اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کی پہلو اور ان کی پیٹیں داغے جائیں گے. وہی مال جو ناحق وہ لوگ جمع کرتے تھے سونا چاندی اس سے ہی ان کو گرم کر تاپ دی جائے گی اور اسی سے وہ لوگ کو پیٹھ پر پیشانیوں پر پہلو پر ان کی داغیں جما دی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی مال ہے جو تو نے اپنی جانوں کے مفاد کے لیے یعنی اپنے خاطر اپنے جان کے لیے اپنے نفس کے مفاد کے لیے یعنی اپنے لیے استعمال کرتا تھا جمع کیا تھا، سو تم اس مال کا مزہ چکھو جسے تم جمع کرتے رہے تھے. یہ ہمارے لیے ایک دردناک عذاب ہی ہے اور ہمارے لیے نصیحت ہے کہ جو بھی ناحق مال اگر ہم جمع کر رہے ہیں تو اس کا انجام اس طرح ہوگا. یہ ہمارا سنایا جا رہا ہے. ایمان والوں کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ناحق مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنا اور ناحق مال جو بھی جمع کیا جا رہا ہے یہ ہمارے عذاب میں ہی اس کو شریک کر دیا جائے گا. اور یہ بتایا جائے گا کہ یہ وہ مال جب آپ لوگ جمع کرتے تھے ہم لوگ جمع کرتے تھے مزہ اپنے مفاد کے لیے اپنے لیے جمع کرتے تھے تو اس مال کا مزہ چکھے جس میں تمہیں جمع کرتے تھے. یعنی کس طرح مزہ اسے پگھلا کر اس کو گرم کر کے ہمارے ہی پیٹوں پر اور پہلوؤں پر پیشانیوں پر اس کے داغ بکھرے جائیں گے اور بتایا جائے کہ یہی وہی مال ہے جو ناحق طریقے سے تم نے جمع کیا تھا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وعلموا ان اللہ مع المتقین. بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشۂ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہے. جس دن سے اس نے آسمان اور زمین کی نظام کو پیدا فرمایا تھا ان میں سے 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم حرمت والے ہیں. یعنی مہینے کے 12 ماہوں میں یہ 4 ماہ کو جو بھی پڑے گئے ہیں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام حرمت والے ہیں یعنی احترام والے مہینے ہیں. یہی سیدھا دین ہے جو تم ان مہینوں میں از خود جنگ و قتال میں ملوث ہو کر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا. یعنی یہ 4 مہینوں کا حرمت والے ہیں، اس میں جنگ نہ کرنا، از خود اپنی طریقے سے اپنی طرف سے جنگ اختیار مت کرنا تاکید کی جا رہی ہے. یعنی اپنے جانوں پر ظلم نہ کرنا اور تم بھی تمام مشرکین سے اسی طرح جوابی جنگ کیا کرو جس طرح وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین
به الذين كفروا يحلونه عاما يحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے ہٹا دینا محض کفر میں زیادتی ہے، ان سے وہ کافر لوگ بہکاتے جاتے ہیں جو اس سے اسے ایک سال حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال اسے حرام ٹھہرا لیتے ہیں تاکہ ان مہینوں کا شمار پورا کر دیں جنہیں اللہ نے حرمت بخشی ہے، اور اس مہینے کو حلال بھی کر دیں جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے۔ ان کے لیے ان کے برے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کے گروہ کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اب ان کے وہ لوگ جس طرح مہینوں کو بدلتے تھے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم بھوجل ہو کر زمین کی مادی و سفری دنیا کی طرف جھک جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے ہو؟ سو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان کچھ بھی نہیں مگر بہت ہی کم حیثیت رکھتا ہے۔ اب یہاں پر جہاد کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے، کیوں، اور مسلمانوں سے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیوں تم لوگ جہاد کو پیچھے ہٹتے ہو؟ دنیا کیا تم کو اچھی لگی ہے؟ دنیا میں کیا تم لوگ آخرت سے زیادہ دنیا کو فوقیت دے رہے ہو، دنیا کو امپورٹنس دے رہے ہو؟ نہیں۔ سو آخرت کے مقابلے میں بتایا جا رہا ہے کہ آخرت کا یعنی اگلی زندگی، ہیئر آفٹر جسے ہم کہتے ہیں، آنے والی زندگی جو پرماننٹ لائف ہے، یہ تو ٹیمپرری ہے، پرماننٹ لائف اخروی زندگی، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا ساز و سامان جو بھی آپ یہاں پر جمع کر رہے ہو، ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے مگر بہت ہی کم اختیار رکھتی ہے، کم حیثیت رکھتی ہے، بالکل نیچ حیثیت رکھتی ہے دنیاوی زندگی۔ آخرت کی زندگی، اخروی زندگی، پرماننٹ لائف اچھی بنانے کے لیے ہمیں نیک کام کرنا ہے۔ اور اگر یہاں پر جہاد جو وہ ٹائم پہ امپورٹنٹ تھا، اب بھی اگر حق کے بات کے واسطے اگر ہم نکلنا ہے تو جہاد اتنی افضلین یعنی ایک اس کا امپورٹنس بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تاکہ تم دنیا کو کم تر کر کے آخرت کے لیے اپنا سودا بنا لو۔ یہاں پر وہ کہا جا رہا ہے کہ امپورٹنس بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے کے بارے میں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو وہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا۔ بے شک اگر ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے، جہاد کے لیے حق کے لیے نہیں نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے قوم کو لائے گا، اس کے لیے کچھ بڑی بات نہیں ہے، کن فیکون کے برابر ہے، کہہ دیتا ہو جائے گا تو قوم کے لیے آئے گا۔ اگر تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اللہ کو بے شک ہم کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھتا ہے۔ آج کی اس پرفتن ماحول میں جہاں پر آپ میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، ہر طرف حق کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہے کیونکہ مسلمان کو دبایا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ٹارگٹ کر دیا جا رہا ہے، تو آپ کا رول کیا ہے اس میں؟ ہم جا کے وہاں پر جہاد کے نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کا رول جو ہے آپ اسے اچھی طریقے سے نبھائیں۔ کیا اللہ کے احکام کو کرتے ہو، آپ جہاں سے ہو دعا کرتے رہیں ہدایت کے لیے اور اچھی طریقے سے مسلمانوں کی فتح کے لیے، مسلمانوں کے کامیابی کے لیے، صبر کے لیے صبر کرتے ہوئے اللہ کے بعد دعا کرتے رہیں۔ اور اپنا کام کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنا، نمازیوں سے سنتوں پر عمل کرنا، ہمارے اخلاق کو بہتر کرنا۔ اگر وقت موقع ملا، اگر ہمیں چانس ملا کہ حق کے لیے آواز بلند کرنے کی، تو وہاں پر بھی آواز بلند کرنے کا اپنا رول ادا کرنا ہے۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کس طرح اگر ہم حق کے لیے نہیں آگے بڑھیں گے تو یہاں پر اس کا عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔ اگر تم ان کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے، یعنی اسلام کی غلبے کے لیے جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ سو بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نواز تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکے سے نکال دیا تھا،
یعنی بتایا جائے کس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کے مکے جب مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا تھا کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمایا تھا، مدد سے نوازا، تب جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا، وہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق سے فرمایا رہا ہے تھے غمزدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں پر غار سور کا واقعہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح حضور جب ہجرت کرے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غار رفیق، یعنی رفیق ہے، یعنی رفیق یعنی ساتھ میں نکلنے والے ان کے دوست، رفیق غار جسے ہم کہتے ہیں، وہ نکلے تھے تو ایک غار سور میں وہ پناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمایا تھا، کس طرح اس کا تذکیہ کیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ راشدین ہیں اور پہلے یہاں پر حضور کے رفیق غار ہے۔ فرمایا کہ تھے غمزدہ نہ ہو، حضور نے کہے غم ذرا نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس اللہ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرما دی، یعنی تسکین یعنی مطلب سکون اور رحمت نازل فرما دی، اور انہیں فرشتوں کے ایسے لشکروں کے ذریعے قوت بخشی جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے کافروں کی بات کو پست و فرتر کر دیا، اور اللہ کا فرمان تو ہمیشہ بلند ہی والا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کس طرح اللہ اپنی مدد فرماتا ہے۔ اگر اللہ مدد کرنے پہ آ جائے تو کوئی اللہ کی مدد سے بڑھ کر نہیں رہے گی، تو ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے، اپنے احکام کو بجا لانا ہے، اور اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے، صبر کریں گے، تو بے شک اللہ ہمیں مدد فرمانے والا ہے۔ جس طرح یہاں پر فرشتوں کی ذریعے سے پچھلے آیت میں غزوہ حنین میں فرشتوں کے ذریعے سے جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے، آج بھی اللہ اگر مدد چاہتا ہے، اگر ہم اللہ کے یہاں سپرد کر دیں گے، اللہ سے مدد چاہیں گے، تو بے شک یقینا اللہ مدد کرنے والا ہے۔ صرف اگر ہماری دعاؤں کا ہے، ہم دعا کرتے رہنا ہے اللہ کی مدد کے لیے، ضرور بھی ضرور اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی تسکین آئے گی، اور ہم انشاءاللہ ہر حال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد اور کارساز رہے گا، کیونکہ بے شک اللہ اور اللہ غالب حکمت والا ہے، اللہ ہی ہے جن کا مالک ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تم ہلکے اور گراں بار ہر حال نکل کھڑے ہو، یعنی ہر حال میں نکل کھڑے ہو، اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم حقیقت آشنا ہو۔ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصرا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم شقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ اگر مال غنیمت قریب حصول ہوتا ہو، یعنی حاصل ہوتا ہو، اور جہاد کا سفر متوسط آسان، تو وہ منافقین یقیناً آپ کے پیچھے چل پڑے، لیکن وہ پر مشقت مسافت نہیں، بہت دور دکھائی دی، اور اب وہ عن قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں سے استطاعت ہوتی تو ضرور تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوتے۔ وہ ان جھوٹی باتوں سے اپنے آپ کو مزید ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ واقع جھوٹے ہیں۔ کون منافق واقع جھوٹے ہیں؟ وہ لوگ بہانے بنائے باتیں ہیں اور جہاد میں نہیں نکلتے اور باتیں بناتے ہیں، یہی کیونکہ وہ ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، دو طریقے سے بات کرتے ہیں، سامنے ایک بات پیچھے ایک بات، منافقانہ حرکت اسے کہتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ منافق کی مین صفت کیا ہے، مین آپ کس طرح آپ منافق کہہ سکیں گے؟ اگر بندہ جھوٹ ہمیشہ بار بار کہتے رہے گا تو یہ منافقانہ حرکت ہے۔ تو ہمیں یہاں پر جھوٹ سے بچنا ہے، بتایا کہ ہلاکت میں ڈال دے رہیں گے، اللہ جانتا ہے کہ وہ واقع جھوٹے ہیں، اللہ ہی فرما رہا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، تو ہمیں جھوٹ سے بچنا ہے اور منافقانہ حرکت سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ ہم ہماری اس نصیحت کو یہاں پر اختتام کریں گے، کیونکہ بار بار رکوع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل کے نصیحت میں 13واں رکوع سے آغاز کریں گے۔ یہاں پر ہم نے آج کیا کیا پڑھا ہے اس کا ایک ریکیپ کریں، غزوہ حنین میں کس طرح اللہ کی مدد ہوئی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ مدد کے لیے اگر ہم بندہ آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والا ہے، اس کے بارے میں ہم نے کیا۔ اور رفیق غار سور کا حصہ ہم نے سنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ صبر کرو، غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ کی مدد ہوگی، ہمیشہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کی مدد آئے گی۔ یقیناً اللہ کی مدد آئی اور وہ لوگ فتح کامیاب ہوئے۔ اور یہاں پر ہمیں
کئی یعنی جنگ کے بارے میں، جنگ کے احکامات کے بارے میں سماعت کیے ہیں، اور باطل عقیدہ جو عزیر علیہ السلام کے بارے میں تھا، وہ اللہ کے بیٹے جانتے کہتے تھے، اس عقیدے کے بارے میں ہم نے سنا، کس طرح مشرکین اور کیا بولتے ہیں یہودی وغیرہ کس طرح غلط عقیدے پہ تھے، اس کے بارے میں ہم نے سنا۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر آج کی اس نشست کو اختتام کرتے ہیں۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں کہ جو ہم سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہمیشہ اللہ کی مدد کے اوپر بھروسہ کرنا ہے اور اللہ پر توکل کرنا ہے۔ ہم پورے نشست میں وہی سنے ہیں کہ اگر ہم اللہ پر توکل کریں گے، لیکن اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ پر پورا یعنی امید اللہ سے کرتے رہنا ہے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا ہے، دعا کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے رہنی چاہیے ہر حال میں۔ تو جب ہمیشہ یقیناً اللہ کی مدد ہمیں ضرور ملے گی، اور ہر فیلڈ میں، نہ کہ اونلی جنگ میں یا ناٹ خالی ہم جب بھی کچھ بھی پریشانی ہو، آپ کو کچھ بھی اگر مشکل میں ہو تو اللہ سے مدد چاہیے، دعا کریے، صبر کریے، یقین اللہ کی مدد آ کر ہی رہے گی انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹس ہو تو آپ لوگ مجھے پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے ان کے لیے دعا کرتے رہیں، اور خاص کر آج کی اس پرفتن ماحول میں دعا کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ ہمارا اس سلسلے کو یہاں پر دعا کے سے ہم اختتام کرتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں۔ یا اللہ ہمیں جو کچھ پڑھا ہے، یا اللہ سنا ہے، یا اللہ اس میں کچھ بولتا ہے یا غلطی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر یا اللہ اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جذب مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے تمام کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مشکلوں میں ہے یا اللہ انہیں آسانی نصیب فرما دے، جو بیمار ہے یا اللہ انہیں صحت نصیب فرما دے، روحانی جسمانی قوت نصیب فرما دے، زمینی فتنوں سے آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا اللہ اس سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ کلام پاک کے نور سے یا اللہ ہمارے دلوں کو منور فرما دے، دلوں کے میل کو، زنگ کو دور فرما دے، 5 وقت نمازی بنا دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ یا اللہ جس طرح آج ہر طرف یا اللہ مسلمان کو یا اللہ دبایا جا رہا ہے، مسلمان پر یا اللہ عجیب یا اللہ ایک عجیب گھڑی پڑی ہے میرے مولا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس گھڑی کو یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ عروج پر نصیب فرما دے، مسلمانوں کو عروج عطا فرما دے۔ جس طرح یا اللہ ہر طرف مسلمان کو ٹارگٹ کر دیا جا رہا ہے، یا اللہ بے شک ہر چیز کو واقف ہے میرے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو صبر نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ اپنے غیبی امداد نصیب فرما دے، فرشتوں کے ذریعے سے جہاں پر یا اللہ مظلوموں پر ظلم کیا جا رہا ہے یا اللہ ہر طرف یا اللہ اپنا مدد نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہر طرف یا اللہ یوپی میں یہاں پر جہاں پر بھی یا اللہ مسلمانوں پر یا اللہ ظلم کیا جا رہا ہے، یا اللہ ظلم و بربریت بتائی جا رہی ہے، اللہ ہر طرف یا اللہ ان کی مدد فرما، جو مظلوم ہے یا اللہ ان پر مدد فرما۔ یا اللہ جو ظالم ہے یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما دے۔ جنہوں میں دعاؤں کے واسطے کہا ہے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ 5 وقت نمازی کے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ تیری محبت یا اللہ تیرا خوف نصیب فرما دے، پیارے نبی کی محبت کو یا اللہ سینے محفوظ فرما دے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک جائز مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ تمام کو یا اللہ غیبی امداد نصیب فرما دے، غیبی امداد نصیب فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے، خصوصاً یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی مدد سے یا اللہ اپنے بے شک تو یا اللہ ہر چیز کو واقف ہے، یا اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، یا اللہ ہر چیز یا اللہ ہمارے کاموں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یا اللہ ہم گنہگار ہے، یا اللہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے یا اللہ ہم پر یہ گھڑی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یا اللہ بے شک یا اللہ تو ہر چیز کا جانے والا، یا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر یا اللہ ہم سب کو یا اللہ صبر و شکر کرنے والا بنا دے، ہم سب کو یا اللہ عروج پر لے جا رہے یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ مدد فرما دے، غیبی امداد فرما دے، سارے دعاؤں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول و مقبول فرما دے۔ جو یا اللہ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان سب کو یا اللہ نیست و نابود کر دے۔ یا اللہ اگر چاہے تو یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے، یا اگر ہدایت نہیں لکھی ہوئی یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے میرے مولا۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔